حاضرین گرامی قدر، حضرت عبداللہ چونکہ قریش کے خاندان سے، بنو ہاشم سے، اور بنو ہاشم کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھا، تجارت کے لیے آپ شادی کے کچھ چند مہینوں کے بعد روانہ ہو گئے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ سفر کی صعوبتوں کی وجہ سے آپ بیمار ہوئے، اور واپسی کے سفر میں آپ بیماری اتنی بڑھ گئی کہ سفر کرنا مشکل ہو گیا، اور اس زمانے میں جو یثرب کہلاتا تھا، آج ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک جو مدینہ کہلاتا ہے، وہاں آپ نے ریسٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو روک لیا، اور بیماری بڑھ گئی اور وہیں آپ کا وصال ہو گیا۔ اور دار النابغہ نام کی ایک جگہ تھی جہاں آپ کی تدفین کر دی گئی۔ آج جب میں چیزوں کو دیکھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، وہاں بڑی ایک دلچسپ بات سامنے آئی کہ 1970 کی دہائی میں باقاعدہ یہ بات اخبارات میں چھپی، نوائے وقت اور دیگر کی سرخیاں موجود ہیں۔ اس وقت مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جب ساتھ کے علاقوں کو داخل کیا گیا اور وہ دار النابغہ بھی مسجد نبوی کا حصہ بنا اور زمین کی کھدائی کی گئی، تو 1400 سال پہلے مدفون والد ماجد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب قبر کشائی کی گئی، جس میں اتھر ایسے پاک صاف و نظیف موجود تھا جیسے آج دفن کیا گیا ہے۔ نعرہ تکبیر! مدنی صاحب وہاں موجود تھے۔ یہ بات میرے خیال میں بتانے میں حرج نہیں ہے، مجھے مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارے ممدوح محترم مدنی صاحب اس موقع پر خود موقع پر موجود تھے وہاں، اور زیارت کرنے والوں میں شامل تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حاضرین عزیز وقار، حضرت عبداللہ جب دنیا سے آپ نے پردہ کر لیا تو آپ کا جو ورثہ اور ترکہ تھا، جو آپ نے اپنے بیٹے، ابھی تو ان کی زندگی میں نہیں آئے تھے، وہ تو دیکھ نہیں سکے، حضور کی زیارت نہیں کر سکے، پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اللہ کی حکمت تھی کہ اپنے حبیب کو یتیم پیدا کرنا تھا تاکہ کائنات کے یتیموں کو سہارا مل سکے۔ وہ در یتیم اللہ نے اس کائنات کو عطا فرمایا کہ جن کی ذات کی وجہ سے دنیا کے بے سہارا، دنیا کے اندر کمزور، یتیم رہ جانے والے اپنے آپ کو کبھی چھوٹا محسوس نہ کریں، ان کے دل میں آئے گا اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو بھی سال میں پیدا فرمایا تھا۔ آپ نے اپنے ترکے کے پیچھے چند بکریاں، کچھ اونٹ چھوڑے، اور ایک آپ کی خادمہ تھی جن کا نام کیا تھا؟ ام ایمن۔ آپ کے والد گرامی نے ترکے میں خادمہ چھوڑی جن کا نام ام ایمن تھا، اور یہ ام ایمن وہ خاتون ہیں جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت ہوا، اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے مشاہدات کے بارے میں فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، اور اس وقت جہاں عالم روحانیت کے اعتبار سے حضرت ہاجرہ بھی جلوہ گر تھی، حضرت مریم بھی جلوہ گر تھی، حضرت سارہ علیہ السلام اور دیگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس نیک بیبیاں ہیں وہ بھی جلوہ گر تھیں، مگر جن کے ہاتھوں میں اپنی ماں کے پیٹ سے سب سے پہلے جن ہاتھوں کو مصطفیٰ کو سنبھالنے کا شرف حاصل ہوا وہ حضرت ام ایمن کے ہاتھ تھے۔ اور میرے آقا ان سے اتنی محبت فرماتے تھے، جب آپ کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور آپ ان کے گھر تشریف لے گئے، حضرت ام ایمن بھی آپ کے ساتھ تھی، آپ نے حضرت خدیجہ کو تعارف کروایا۔ آج ہمارے ہاں بھی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ ایک ادب اور سلیقے کو سیکھنے والی بات ہے۔ ہمارا کوئی ملازم ہوگا، ہم کہیں گے جی ہمارا نوکر ہے، ہمارا ملازم ہے، ہمارے کام والے ہیں۔ آقا نے جانتے کیا فرمایا؟ حضرت ام ایمن کے بارے کہا امی بعد امی، میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے، میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے۔ واہ واہ، کیا شان ہے ام ایمن آپ کا کہ میرا مصطفیٰ آپ کو ماں کا درجہ دے رہا ہے۔ امی بعد امی، ماں کے بعد یہ میری ماں ہے۔ حاضرین ذی وقار، یہ تحفہ حضرت ام ایمن کا وہ بھی آپ کے والد گرامی کے ورثے اور ترکے کے اندر آپ کو نصیب ہوا تھا۔ اور پھر جب ہم آگے چلتے ہیں، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں کہ ان پر غم کا کس قدر کوہ گراں ٹوٹا ہوگا جب انہیں یہ خبر ملی ہوگی کہ میرے سرتاج حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ کر گئے، مگر آپ کو اللہ پاک نے کمال صبر،
کمال ضبط عطا فرمایا تھا، اور عفت و دامنی کا، عفت و پاک دامنی کا ایک معراج آپ کو عطا فرمایا کہ آپ نے اپنے بیٹے، ہمارے آقا، کائنات کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور نظر کی تعلیم اور تربیت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رکھا، حالانکہ آپ کی عمر اس وقت 20s میں تھی، کوئی بڑی عمر میں آپ نہیں تھی، مگر آپ نے صبر و استقامت کا ایک کوہ گراں بن کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خدمت تھی اس کو اپنی زندگی کا مشن بنائے رکھا۔ حاضرین عزیز وقار، اور آپ جانتے ہیں کہ جب 6 سال کی عمر تھی ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور آپ کی والدہ ماجدہ کے دل میں ایک بہت بڑا غم کا ایک طوفان تھا کہ میں اپنے شوہر نامدار کی قبر انور کی زیارت ہی کر رہا ہوں جا کر، تو آقا کو ساتھ لیا، حضرت ام ایمن کو ساتھ لیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب بھی ساتھ تھے، اور بعد میں آتا ہے کہ نہیں تھے۔ تو وہ جب مدینہ گئی، وہاں پہ جا کے کئی ہفتے بلکہ کئی مہینوں تک کا قیام وہاں پر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 5-6 سال کے تھے کہ آقا نے اس وقت جو آج ہمارا مدینہ اور اس زمانے کا یثرب تھا وہاں قیام فرمایا، اور بنو نجار کے جو قبیلہ تھا وہاں کا، انصار کا، ان کے ساتھ کچھ تعلق داریاں، رشتہ داریاں تھیں بنو نجار کے ساتھ، اور آقا فرمایا کرتے تھے کہ میں بچپن میں، آپ نے بعد میں جب ہجرت کی تب فرمایا کہ یہاں پر ایک تالاب تھا، میں وہاں پہ تیراکی کیا کرتا تھا، میں نے وہاں تیرنا سیکھا تھا وہاں پر۔ تو وہ بچپن کا زمانہ بھی آقا نے چند ہفتے چند ماہ وہاں پر گزارے، اور جب واپسی کا سفر ہوا تو ابوا کے مقام کے اوپر اذن الہی سے آپ کی والدہ ماجدہ بھی اس دنیا سے آپ کو داغ مفارقت دے گئی۔ اور حاضرین عزیز وقار، وہ کیسا ایک عجیب منظر ہوگا کہ ایک 6 سال کی عمر کا ایک ننھا، ایک معصوم بچہ جن کے والد پیدائش سے پہلے دنیا سے پردہ کر چکے، اور والدہ 6 سال کی، اور اس ماحول میں آج بھی آپ ابوا کی طرف جاتے ہیں تو کوئی بہت بڑے آباد شہر نہیں ہے، وہاں پر ایک آبادی ہے، قصبہ ہے۔ اس زمانے میں 1400 سال پہلے وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، محض پہاڑیاں تھیں، محض ایک راستہ تھا گزرنے کا وہاں سے، اور آپ کی تدفین وہاں پر کی گئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کا، حضرت ام ایمن کا اور باقی جو لوگ تھے، قافلہ چلنے لگا تو آقا نامدار اپنے اونٹ سے پھر واپس اپنی ماں کی قبر انور پہ چلے گئے، اور ڈھونڈتے ہوئے جب وہاں پر پہنچے تو حضور نے اپنے ہاتھ اپنی والدہ کی قبر پہ رکھے ہوئے تھے، اور آقا کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ یہ تو بچپن کا معاملہ تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے کسی غزوے کے موقع پر جب آقا کا وہاں سے گزر ہوا تو آقا نامدار پھر اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر گئے، اور وہاں پر آپ بیٹھے رہے اپنے پاؤں کے بل پر، اور اپنے سر کو اپنے گھٹنوں کے اندر رکھ کر میرے مصطفیٰ ایسے روتے رہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے یاد کے اندر رو رہا ہوتا ہے۔ اور زندگی کے ہر مرحلے میں، یہاں تک کہ جب آقا نے یہ سمجھانا چاہا لوگوں کو کہ لوگوں ماں کا مقام کیا ہوتا ہے، تو آقا نے ان الفاظ سے سمجھایا کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میں نماز کی نیت باندھ چکا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی کہ بیٹے محمد، میں نماز توڑ دیتا اور ماں کے بڑھاپے پر چلا جاتا۔ میں اس طرح آپ نے اپنی والدہ سے محبت کا اظہار فرمایا۔ حاضرین عزیز وقار،